إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامن مکرم، شاید کہ زندگی میں اتنی خوبصورتی نہ ہو جتنی خوبصورتی دین حنیف سے ملنے والی تعلیمات میں ہوتی ہے، لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی روشن ہیں، دن کی طرح روشن ہیں۔ رب کے دین کی روشن تعلیمات کی رہنمائی یہ ہے۔ گھر میں یہ والد ہے، جنت کے دروازوں میں سے جنت کا یہ دروازہ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، گھر میں یہ والد ہے جس کا راضی ہونا اللہ ذوالجلال کا راضی ہونا ہے۔ طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ معصیت الوالد، یہ والد ہے جس کے متعلق رہنمائی فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ تیرا مال ہی نہیں، مال کے ساتھ تیری شخصیت بھی، تیری ذات بھی ملکیت ہے، تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ انت ومالک لابیک، یہ والد ہے جس کے ساتھ نیکی کرنا شریعت میں اللہ ذوالجلال کو کتنا محبوب ہوگا کہ والد کے جانے کے بعد باپ سے محبت کرنے والوں سے نیکی بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے۔ ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابیہ، یہ باپ کا کردار ہے، یہ باپ کا مثالی عمل ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے وَكَانَ
ابوہما صالحا وکان ابوہما صالحا، اولاد کی خوش نصیبی ہوا کرتی ہے اس وقت جب والد ایمان والا ہو، دعائیں کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑنے والا ہو۔ اولاد کے لیے باپ کا نیک ہونا اللہ ذوالجلال کی جانب سے رحمت کا اور رحمت کی برکھا کا پیغام بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی عظمتوں کے ساتھ بحیثیت والد ایک شخص کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار برتاؤ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور والد ہو تو ایسا ہو۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو بحیثیت والد ایک مثالی والد میں موجود ہوتی ہیں؟ آئیے ایک ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا والد ہونا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے۔ یہاں ابتدا میں ہی جہاں یہ دعائیں کرتا ہے، اے اللہ مجھے بیوی عطا فرما، نیک بیوی عطا فرما۔ صحیح بخاری 5090 نمبر، صحیح مسلم 1466 نمبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، دنیا میں کسی عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے ازدواجی تعلق کے لیے، 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ لمالہا، اس کا مال ہوتا ہے، ولحسبہا، اس کا خاندان ہوتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، ولدینہا، اس کا دین ہوتا ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن فاظفر بذات الدین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی نظر میں ہمیشہ پریورٹی رہنی چاہیے، دین دار ہونے کی پریورٹی ہونی چاہیے، دین کو سب سے مقدم رکھنا۔ ایسی عورت اگر گھر میں ہوگی، تربیت کرنے والی ہوگی، دین والی ہونے کی وجہ سے روشن تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرنے والی ہوگی۔ ایک مثالی والد کی پہلی خوبی یہ ہے جہاں وہ نیک بیوی کا انتخاب کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہاں رب سے دعائیں کرتا ہے۔ کیا دعائیں کرتا ہے؟ میرے رب نے اپنی کلام میں بدلا، اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے رب سے مانگتے تھے نیک دعا کے لیے۔ کیا بولا کرتے تھے؟ رب هب لي من الصالحين، جبکہ دوسرے نبی کی دعا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اولاد دینا، نیک اولاد دینا، اولاد دینا، پاکیزہ اولاد دینا۔ جہاں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا سورہ الفرقان کے آخر پہ، میرا رب فرماتا ہے نیک لوگ اپنے رب سے مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ایک مثالی والد ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اولاد دینی ہے تو تو نے دینی ہے، نیک اولاد نصیب فرما۔ جب گھر میں رونق لگتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے اے اللہ اس کو بنا، حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عالم ربانی بنا۔ ہاں دنیا میں بھی جیے ٹھاٹ سے جیے، لیکن غالب رہنی چاہیے،
آخرت کی فکر غالب رہنی چاہیے. اللہ بیٹے دے، تربیت کرنے والا ہوتا ہے یہ. اللہ بیٹیاں دے، حسن سلوک کے ساتھ، بڑے اہتمام اور محبت کے ساتھ، اس کو اللہ کی جانب سے انعام سمجھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو بڑی ہی محبت سے تربیت بھی دیتا ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے. ایک مثالی والد دعائیں کرتے کرتے اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے، اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، وہاں پہ بھی دعا کا پہلو چھوڑتا نہیں ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹے تو رب نے بچپن میں ہی لے لیے تھے نا، بیٹیاں جوانی کو پہنچتی ہیں. آپ دیکھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو لے کر کے خود داماد کے گھر چھوڑنے آتے ہیں. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور زبان پہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما. راوی روایت کرتے ہیں میرے نبی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو برکتوں سے نوازنا، اللہ ان کے گھر پہ برکتوں کا نزول فرمانا. کون دعا کر رہے ہیں؟ والد دعا کر رہے ہیں. ثم خرج فولى فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره. اللہ کے نبی ان کے گھر سے نکلے ہیں، پورے راستے میں اپنے حجرے مبارک تک پہنچتے ہیں. میرا رب کا نبی دعائیں ہی کرتا جا رہا ہے، دعائیں ہی کرتا جا رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے. صرف جب گھر میں ہے تبھی دعاؤں کا سلسلہ نہیں، اپنے گھر میں پہنچی ہے پھر بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو بحیثیت والد اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کثرت سے، دل سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعاؤں کا سلسلہ یہاں پہ نہیں رکا تھا، اللہ ذل جلال نے اولاد سے نوازا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اولاد سے نوازا. ان کی اولاد کے لیے، نواسوں کے لیے کیا دعائیں کیا کرتے. صحیح بخاری 3749 نمبر، اللہم انی احبہ فاحبہ. کہیں یہ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما ومن احبہما فقد احبنی. یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما. اور ساتھ فرمایا جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے گا یاد رکھنا وہ ایسے ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تیسری خوبی، والد ہو تو ایسا ہو حقوق کی پاسداری کرنے والا ہو. آپ دیکھیں سیدنا حسن بن علی کے کان میں اذان کہی تو کس نے؟ سنن نبی داؤد کی 5094 نمبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کی جانب سے عقیقہ کیا. کس نے کیا؟ نام رکھا. کس نے رکھا؟ صحیح ابن حبان 5311 نمبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا. گھر میں تشریف لائے، ارونی ابنی، میرا بچہ مجھے دکھاؤ، کیا نام رکھا ہے؟ یہ سمیتہ حربا، کہا نہیں بل ہوا حسن، اس کا نام حسن رکھو. حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، آپ تشریف لائے، ارونی ابنی، میرا بیٹا دکھاؤ، نام کیا رکھا ہے؟ جی یہ نام رکھا ہے، بل ہوا حسین، نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں بحیثیت والد پیغام چھوڑا ہے. والد ہو تو ایسا ہو تربیت کرنے والا ہو. اور یہ تربیت صرف یہ نہیں
کہ ہوش سنبھالا ہے، تربیت کا دورانیہ ہے، 7 سال کا ہو نماز پہ لگاؤ، 10 سال کا ہو مار کے نماز پہ لگاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ جب اپنے گھر کا ہو گیا جوانی کے عالم میں، تربیت کا پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے سیرت کا یہ پہلو چھوڑا۔ جب تک تمہاری زندگی ہے سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ پانی کھینچتے کھینچتے سینے میں درد ہونے لگا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدام تھے، خادم لینے کے لیے سیدہ فاطمہ پہنچتی ہیں۔ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میرے صفہ کے طلبہ بڑے ہی ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، ان کی ضرورتوں سے پہلے یہ خدام اپنی بیٹی کے لیے نہیں دے سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس موڑ دیا۔ حضرات باپ تو باپ ہوتا ہے نا۔ فرجع فأتاهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، شادی کے بعد اپنے داماد اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی عظمت کو میں لفظوں میں کیسے بول دوں؟ آج میری اور آپ کی زبان پہ تو ناشکری کے کلمات جاتے ہی نہیں ہیں۔ چادر ہے سر پہ لیتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں، چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پہنچتے ہیں، اسی چادر میں آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکما بخیر مما سألتمانی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، کیا میں اس سے بہتر میں نہ تمہیں بتلاؤں جو تم مجھ سے سوال کرنے آئے تھے؟ کائنات کے سرتاج ہے، فرماتے ہیں میں وہ کلمات تمہیں سکھلاتا ہوں جو جبریل امین نے سکھلائے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جب سونے کی باری آئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ زبان سے تم پڑھنے لگ جاؤ، اللہ یہ ساری کیفیتیں دور فرما دے گا۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو اسی انداز سے بحیثیت والد اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری 4724 نمبر روایت۔ ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تصلیان، بیٹا تم تہجد نہیں پڑھتے؟ شادی کے بعد کی بات ہے، یہاں تو زندگی میں اگر گھر میں موجود ہے بچہ، والد کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کیسے وہ رات کو سوتا ہے، کیسے وہ دن کو جاگتا ہے، کس محفل میں جاتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد بھی الا تصلیان، کیا تہجد نہیں پڑھتے؟ آپ نے تربیت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، دروازے پہ پہنچے، فلم يدخل علیہا، گھر میں داخل نہیں ہوئے، واپس چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بتلاتی ہے، فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رأیت علی باب، میں نے دروازے پہ ایسا پردہ دیکھا ہے جس کے اوپر مختلف قسم کے نشانات بنے ہوئے، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا۔ کہا آپ حکم کیجیے ہم کیا کریں؟ کہا فلاں لوگ
اس کے زیادہ حقدار ہے، اس کو اتارو، وہاں ضرورت مند تک پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، کاش کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو سنوارنے کے بعد تربیت کرنے والے بن جائیں۔ بحیثیت والد ہو تو ایسا ہو، دعائیں سکھلانے والا ہو، جس طرح دعائیں سکھلاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھلاتے تھے۔ صحیح ترغیب و ترہیب 661 نمبر اور مسند البزار 6368 نمبر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک به ان تقولی اذا اصبحت وامسیت۔ بیٹا یہ تم اپنی زبان سے کیوں نہیں کہتی ہو؟ کہا کرو، صبح کا وقت ہو تب بھی بولو، شام کا وقت ہو تب بھی بولو۔ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں جی کیا بولنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ جہاں اپنی بیٹی کو دعا سکھلائی ہے وہاں اپنے داماد کو بولتے ہیں۔ سنن ابی داؤد 1425 نمبر روایت، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسن بن علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ اپنے نواسے کو وہ فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ، مجھے اللہ کے نبی نے سکھلائے ہیں، وہ کلمات سکھلائے ہیں کہ میں ان کو بولوں۔ کب بولوں؟ وطروں کی دعا میں بولوں، جو میں اور آپ دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ یہ کس نے سکھلائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی۔ کس کو سکھلائی؟ اپنے نواسے کو سکھلائی۔ یہاں میں اور آپ اپنی میکینیکل لائف میں اتنے بزی ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے۔ مثالی باپ جو ہے وہ ہے، والد ہو تو ایسا ہو، اولاد کو وقت دینے والا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بزی لائف تھی، کتنے مصروف تھے، لیکن وہ وقت نکالتے تھے۔ آپ صحیح مسلم 2421 نمبر پڑھ کے دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس نکلتا ہوں، دن کا وقت ہے، لا یکلمنی ولا اکلمہ، نہ آپ نے مجھ سے بات کی ہے نہ میں نے بات کی ہے۔ آپ بنی کینکا کے بازار میں پہنچتے ہیں، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پہنچتے ہیں، ثم لکع، وہ چھوٹو کہاں پہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کی بابت پوچھنا چاہتے تھے، پھر خیال کیا شاید کہ والدہ نہلا رہی ہو، کپڑے پہنا رہی ہو، خوشبو لگا رہی ہو، کہا تھوڑی دیر ہی گزری ہے، ان جاء یسعى، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حتی اعتنق کل واحد منہما، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا ہوا ہے، گلے سے لگایا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اے اللہ تو میرے حسن سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو اس سے محبت فرما۔ صحیح ابن حبان 6971 نمبر روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وحسین مع الغلمان، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فاراد رسول اللہ ان یأخذہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو آگے ہو کے پکڑنا چاہتے ہیں۔ روایت کے الفاظ سنیے، یفر ہا ہونا مرتن و ہا ہونا مرہ، وہ آگے سے بچہ کبھی ادھر کو دوڑتا کبھی ادھر کو دوڑتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے اس کو ہنساتے ہوئے حتیٰ کہ حسین کو پکڑتے ہیں، فوضع احدى يديه تحت قفا، ایک ہاتھ اس کی گدی کے نیچے
لگتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے یہاں سے پکڑتے ہیں اور منہ سے چومتے چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، اللہ جلال اس سے محبت فرمائے جو میرے نواسے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اولاد کو وقت دیجیے، وقت دیجیے، اس وقت وہ آپ کے وقت کے محتاج ہیں۔ جب ہوش سنبھال لیتے ہیں، جب پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تب مانتے ہو کہ اب یہ مجھے وقت نہیں دیتا۔ شروع میں آپ کو وقت دینا ہے، آپ وقت دیجیے، آداب سکھلائیے، آداب سکھلائیے، تربیت کیجیے، انشاءاللہ انشاءاللہ رب کا فضل ہوا یہی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ والد ہو تو ایسا ہو، اولاد کے لیے آخرت کی فکر کرنے والا ہو، جہاں محبت اور پیار دینا ہے نا وہاں آخرت کی فکر بھی دیجیے۔ صحیح بخاری 351 نمبر روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ مجھ سے مانگ لو جو چاہتی ہو، روز قیامت تیرا باپ تیرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ جامع ترمذی 3401 نمبر، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بیٹا کر لو دنیا میں جو کر سکتی ہو، فإنی لا املک لک ضرا ولا نفعا، یہ تیرا باپ تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اولاد کو نیکی کی وصیت کیجیے۔ قرآن مجید میں ایسے ہی ان جملوں کو شامل نہیں کیا گیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، سیدنا ابراہیم سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے ان اللہ اصطفى لكم الدین، اللہ نے دین دیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بیٹا اپنے دین کی فکر کرنا۔ کبھی میں اور آپ بھی گھر میں محفل جمائیں، اور محفلیں تو بڑی بن جاتی ہیں، کبھی وقت نکال کر کے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا ہو، باوضو ہو کر کے بٹھایا ہو اور کہا ہو بیٹا ہر کسی نے جانا ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، بحیثیت والد میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بیٹا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ کرنا، رب کے باغی بن کے زندگی نہ گزارنا۔ ان محفلوں کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائے۔ اللہ جلال ایسی فکر نصیب فرمائے۔ والد ہو تو ایسا ہو، صرف نیکی کی وصیتیں نہیں، نیکی کے کام میں اپنا دست و بازو بنائے۔ ہاں ممانعت نہیں، آپ کاروبار کیجئے، آپ اچھے انداز سے کمائیے اور خوب ٹھاٹ سے جیے، لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہونے چاہیے نیکی میں اپنی اولاد کو شامل کیجئے۔ کیسے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اکیلے تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اپنے بیٹے کو ساتھ ملایا ہے اور بیت اللہ کی تعمیر کو لگے ہوئے ہیں۔ انداز اللہ ذوالجلال کو اتنا پیارا لگا ہے کہ باپ بیٹا ہی نیکی کے کام میں شریک ہے، اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بدل دیا۔ اگر آپ نیکی میں اپنی اولاد کو شریک کرنا چاہتے ہو، حلال کمائیے، حلال کھلائیے۔ یہی جملے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کے والد کے، نہیں کھلایا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھلایا۔ جب اولادیں حلال کھا کر کے پروان چڑھتی ہیں پھر پیدا ہوتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان جیسے ہیرے پیدا ہوتے ہیں۔ اصل محبت یہ ہے، اصل محبت یہ ہے، آپ محبت کیجئے، منہ نہ موڑیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے
کیا محبت نبھائی ہے. یہ نہیں ہے کہ جب گھر میں ہے جب باری ہے تب تو محبت ہو, جب اپنے گھر والی ہو پھر آپ نظریں ہی نہ ملائیں. میرے پیغمبر کا یہ انداز نہیں تھا. صحیح ابن حبان 6953 نمبر. سیدہ فاطمہ آیا کرتی تھی نا, رحب بہا, آپ مرحبا بولتے, خوش آمدید بولتے. قام الیہا, آپ کھڑے ہو گئے آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے. وقبلها, آپ پیشانی پہ بوسہ دیتے. واخذ بیدیہا, اپنی بیٹی کے ہاتھ سے پکڑتے. واجلس فی مجلسی, جہاں آپ بیٹھے ہوتے اپنی بیٹی کو بٹھاتے. یہ محبت سکھلائی ہے جو آخری سانسوں تک رہنی چاہیے بحیثیت والد. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس انداز سے رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پیار صرف بیٹی تک نہیں تھا, آگے بیٹی کی اولاد. آپ اسی لیے تو کہا کرتے تھے نا, ہما ریحانتان من الدنیا, حسن و حسین تو دنیا میں میرے پھول ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ممبر سے اترے, اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا, دوبارہ ممبر پہ آئے. کہا یہ مسجد میں داخل ہوئے تھے, مجھ سے رہا نہیں گیا, کیونکہ کبھی گرتے تھے کبھی چلنے لگتے تھے. اور ساتھ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اس انداز کو دیکھا, اس انداز کو بڑا حیرانی کی انتہا. اور وہ عظمت جو حسین اور حسن کو ملی میں اس کو لفظوں میں کیسے ڈال دوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ہم بھی موجود تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ہم ایک راستے سے گزرے, سمع رسول اللہ الحسن والحسین وہما یبکیان, آوازیں آئی, حسن و حسین رو رہے تھے. وہما مع امہما, اکیلے نہیں تھے اپنی والدہ کے ساتھ تھے. آپ جلدی سے جاتے ہیں, پوچھا میرے بچوں کو کیا ہوا ہے؟ بتلایا جاتا ہے ان کو پیاس کی شدت ہے. فنادا, رب کا نبی بولتا ہے هل احد منکم معه ماء, کیا پانی ہے؟ سب نے دیکھا. فلم یجد احد منهم قطرة, ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا. بچے روئی جا رہے تھے, روئی جا رہے تھے. کہا ادھر مجھے دیجیے. ایک بچے کو پکڑا, فاخذه فضمه الى صدره, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک سے لگا دیا, لیکن وہ روئی جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اس بچے کے منہ میں ڈال دی. فجعل يمص, وہ اس کو چوسنے لگتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. پھر دوسرے بچے کو پکڑا, یوں اپنی زبان مبارک اس میں منہ میں ڈال دی. قربان جاؤں حسن و حسین کی عظمت پہ اس انداز سے محبت نبھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبھائی. رشتوں کو نبھایا کرتا ہے مثالی والد, رشتوں کو نبھایا کرتا ہے. کس انداز سے؟ سنن نبی داؤد 4145 نمبر. آپ سفر سے واپس آتے, وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا, سب سے پہلے جاتے تھے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاتے تھے. ایک وقت وہ بھی دیکھا جب پتا چلا میرا داماد ناراض ہو کے گیا ہوا, کہا پتا کرو کہاں گیا ہے؟ جی مسجد میں سویا ہوا ہے. آپ نے کتنے پیار سے اپنے داماد کو اٹھایا, قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مجھے اور آپ کو الہ العالمین رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. 13ویں خوبی, والد ہو تو ایسا ہو. ہمارے گھروں میں عمومی طور پہ, ہمارے ممبروں محراب پہ عمومی طور پہ جب بیان کیا گیا ماں باپ کی نافرمانی جس طرح انسان کو رول کے رکھ دیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی, والد کو ایک بات خصوصی طور پہ سمجھنی ہوگی. جب بیٹا اپنے گھر والا ہو گیا ہے, جوان ہو گیا ہے, بیوی بچوں والا ہو گیا ہے, پھر اسی طرح
حکم نہیں چلاتے، اسی طرح حکم نہیں چلاتے جب وہ چھوٹا تھا، تربیت کے لیے حکم چلاتے تھے، غصے سے بولتے تھے، لیکن ابھی وہ موقع نہیں ہے، سمجھیے حالات کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم تھا، کہہ سکتے تھے لیکن آرڈر نہیں چلایا، الفاظ پہ غور کیجیے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا یہ خواب میں نے دیکھے، اللہ کا حکم ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ گھر میں مشورہ کیجئے، حکم لاگو نہیں کیجئے۔ اگر بیٹا جوان ہے، گھر والا ہے، آپ اس کو عزت دیں گے، آپ اس سے مشورہ کریں گے، یقین کریں تکرار نہیں ہوگا، محبتیں بڑھیں گی، محبتیں بڑھیں گی۔ یہ تلخیاں اس وقت آتی ہیں جب میں آ جاتی ہے، میں والد ہوں، میں نے بول دیا ہے، تو کون ہوتا ہے میرے آگے بولنے والا؟ نہیں، محبت سے کام لیجئے، مشورے سے کام لیجئے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں، مجھے اور آپ کو اس انداز سے گھروں کا ماحول بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔